بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی یہ ویڈیو فیڈرل بورڈ کے دیے گئے SLO پیٹرن کے تحت بنائی گئی ہے، جس میں ہم اہم معروضی سوالات کے درست جواب بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور ہاں، اس ویڈیو کے آخر میں کمنٹ بھی لازمی کیجئے گا کہ آپ کی یہ ویڈیو کیسی لگی۔ سوال نمبر 1، ہر جز کے سامنے دیے گئے درست دائرہ کو پر کریں۔ تو پہلا ہے کہ اردو میں ہر جملے کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 2۔ ایسا جملہ جس میں مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہوں کیا کہلاتا ہے؟ جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو کیا کہتے ہیں؟ مبتدا۔ جملہ فعلیہ کے مسند کو کیا کہتے ہیں؟ فعل۔ تشبیہ کے کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ 5۔ تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ کو کیا کہیں گے؟ طرفین تشبیہ۔ قواعد کی روح سے استعارہ میں کس کا ذکر نہیں ہوتا؟ غرض تشبیہ۔ مندرجہ ذیل میں سے کس کے لغوی معنی ادھار لینا ہے؟ استعارہ۔ بچہ شیر کی طرح بہادر ہے، قواعد کی روح سے یہ جملہ کس کی مثال ہے؟ تشبیہ کی۔ کنایہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ چھپی ہوئی بات کرنا۔ ہم آواز الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ قافیہ۔ کس پیرائے بیان کے جملے میں ابہام اور حسن کے ساتھ خیال اور جذبہ بھی ہوتا ہے؟ ادبی۔ شکیل ناک پر نہیں بیٹھنے دیتا، جملے کو روزمرہ محاورہ کے اعتبار سے درست لفظ چن کر مکمل کریں۔ مکھی۔ آگے کل کہہ کر جز یا جز کہہ کر کل مراد لینا قواعد میں کیا کہلائے گا؟ مجاز مرسل۔ غیر مردف غزل ایسی غزل کو کہتے ہیں جس میں ردیف نہ ہو۔ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں اسے کیا کہیں گے؟ مسدس۔ ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں جس میں واقعہ کربلا کو موضوع سخن بنایا گیا ہو؟ مرثیہ۔ کس صنف سخن کا ہر شعر الگ موضوع کا حامل ہوتا ہے؟ غزل۔ برف کی طرح ٹھنڈا پانی، قواعد کی روح سے یہ کس کی مثال ہے؟ تشبیہ کی۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، یہ مصرع قواعد کی روح سے کس کی مثال ہے؟ استعارہ کی۔ جملہ اسمیہ کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ 4۔ علی بہادر ہے، اس جملہ اسمیہ میں قواعد کی روح سے علی کو کیا کہیں گے؟ مبتدا۔ حمید نے خط لکھا، اس جملہ فعلیہ میں لکھا کو قواعد کی روح سے کیا کہیں گے؟ فعل۔ مخمس نظم کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 5۔ آگے ہے کہ مندرجہ ذیل میں جملہ معترضہ کی نشاندہی کریں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ جانیں کہ جملہ معترضہ ہوتا کیا ہے۔ تو جملہ معترضہ کا مطلب بات کے درمیان میں بولے جانے والا وہ جملہ جو وضاحت کے لیے آتا ہے، اور یہ کوسین یعنی بریکٹس میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ جو 4 جملے دیے گئے ہیں ان میں جو سب سے پہلا جملہ ہے علامہ اقبال، اور آگے بریکٹ میں دیکھیں وضاحت کے لیے شاعر مشرق کا مزار لاہور میں ہے۔ ہارڈ ویئر کمپیوٹر کا دماغ اور سافٹ ویئر اس کا ذہن سمجھا جاتا ہے۔ قواعد کی روح سے جملہ کس انداز بیان کی مثال ہے؟ تکنیکی۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، اس شعر میں قواعد کی روح سے ہوا اور دوا کو کیا کہیں گے؟ قافیہ۔ اشعار میں قافیہ کے بعد دہرائے جانے والے الفاظ کو قواعد کی روح سے کیا کہتے ہیں؟ ردیف۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے، قواعد کی روح سے کیا کہیں گے؟ مقطع۔ مشترک خوبی یا خامی کی بنیاد پر ایک شے کو دوسری شے جیسا کہنا قواعد کی روح سے کیا کہلاتا ہے؟ تشبیہ۔ ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے، اس جملے میں گئے جانا مصدر قواعد کی روح سے کیا ہے؟ وہ ہے جناب امدادی فعل۔ تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ کو کیا کہیں گے؟ طرفین تشبیہ۔ احمد شیر کی طرح بہادر ہے، قواعد کی روح سے یہ جملہ کس کی مثال ہے؟ تشبیہ کی۔ لفظ کا مجازی معنی میں استعمال جبکہ حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا علاقہ ہو یعنی تعلق ہو کو قواعد کی روح سے کیا کہیں گے؟ استعارہ۔ کل کہہ کر جز مراد لینا یا جز کہہ کر کل مراد لینا قواعد کی روح سے کیا کہلائے گا جی؟ یہ مجاز مرسل کہلائے گا۔ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تو جناب صنعت حسن تعلیل استعمال ہوئی ہے۔ آگے کلام میں ایک چیز کی مناسبت سے مختلف چیزوں کا ذکر کرنا جس میں کوئی تضاد نہ ہو یعنی آپس میں متضاد نہ ہو کیا کہلاتا ہے؟ صنعت مرۃ النظیر۔ کسی شاعر کے ایک مصرع پر دوسرا مصرع لگا کر نیا شعر کہنا کیا کہلاتا ہے؟ تضمین۔ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی،
قواعد کی روح سے یہ شعر کس کی مثال ہے؟ صنعت تلمیع کی۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو قواعد کی روح سے کیا کہلائے گا؟ مقطع۔ ناول کس زبان کا لفظ ہے؟ اطالوی۔ ڈرامہ لفظ ڈراؤ سے نکلا ہے، اس لفظ کے کچھ لغوی معنی کیا ہیں؟ کچھ کر کے دکھانا۔ مضمون کی کون سی قسم داخلی، ذاتی اور شخصی موضوعی تحریر ہوتی ہے؟ انشائیہ۔ اردو زبان میں مختصر افسانہ کس ادب کے اثر سے آیا؟ مغربی ادب۔ وہ کون سی طویل صنف سخن ہے جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ یا ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں؟ مثنوی۔ قصیدہ کا پہلا حصہ کیا کہلاتا ہے؟ تشبیب۔ حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، منقبت میں کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے؟ تو بزرگان دین کی۔ مرثیے کے کل کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 8۔ کسی نظم کے ہر بند میں ٹیپ کا مصرع بار بار دہرایا جا رہا ہو تو ایسی نظم کی حیت کیا کہلائے گی؟ ترجیع بند۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سی ادبی اصطلاح علم بیان کا احاطہ کرتی ہے؟ کنایہ۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تعلیل۔ ماموں بھانجا لڑ پڑے، اس جملے میں پڑے کیا ہے؟ معاون فعل جسے امدادی فعل بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اسے کالے نے کاٹا، قواعد کی روح سے یہ کس کی مثال ہے؟ کنایہ کی۔ اس کا مال، اسباب، زمین، جائیداد سب کچھ بک گیا۔ وہ اشارے یا علامتیں جو کسی عبارت کے ایک جملے یا حصے کو دوسرے جملے یا حصے سے الگ کرنے کے لیے استعمال ہوں کیا کہلاتی ہیں؟ رموز اوقاف۔ نظم و نثر میں کسی روایت یا تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تلمیح۔ اگر غزل کا دوسرا شعر بھی مطلع ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مطلع ثانی۔ آگے کسی امر کی تفصیل پیش کرتے وقت کون سی علامت لگاتے ہیں؟ تو جناب وہ علامت تفصیلیہ کی لگاتے ہیں۔ آگے کسی پیشے یا طبقے کے لوگ تبادلہ خیال کے لیے الفاظ کو وضعی معنوں کی بجائے مخصوص معانی کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایسے الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ سلینگ۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اس شعر میں صدا اور دعا کو کیا کہیں گے؟ قافیہ۔ ماں نے کہا چاند سو رہا ہے، قواعد کی روح سے یہ کس کی مثال ہے؟ استعارہ کی۔ ایسی نظم جس میں ردیف، قافیے، وزن، بحر کا استعمال پابندی سے کیا جائے کیا کہلاتی ہے؟ پابند نظم۔ تنقید کس لفظ سے مشتق ہے؟ نقد سے۔ یہ کام آئیں نہ آئیں ہم انہی سے کام لیتے ہیں، گلوں سے خار بہتر ہے جو دامن تھام لیتے ہیں۔ یہ شعر کس صنعت کی مثال ہے؟ صنعت تضمین کی۔ آگے جناب کے درست جملے کی نشاندہی کریں۔ تو پہلا جملہ ہے کہ اسلم نے بانگ درا خریدا، دوسرا اسلم نے بانگ درا خریدے، تیسرا اسلم نے بانگ درا خریدی اور چوتھے اسلم نے بانگ درا خریدی۔ تو یہ جناب جو تیسرا جملہ ہے سی کہ اسلم نے بانگ درا خریدی، کیوں کہ بانگ درا علامہ اقبال کی ایک کتاب کا نام ہے اور کتاب خریدی جاتی ہے۔ ذیل میں سے استدراکی جملہ کون سا ہے؟ تو جو پہلا جملہ ہے اتنا نوجوان اور اس قدر نیک، یہ استدراکی جملہ ہے۔ آگے ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوں تو کیا کہلاتا ہے؟ محاورہ۔ جو فوراً سمجھ نہ آئے اور اس تک پہنچنے کے لیے سوچ بچار سے کام لیا جائے کہلاتا ہے کنایہ بعید۔ پلکوں پر ستارے جھلملانا، اس میں ستارے کیا ہیں؟ استعارہ۔ علی بازار سے سبزی لایا، اس میں متعلق فعل کون سا ہے؟ بازار سے۔ آپ سب کے وقت کا بہت شکریہ، تھینکس۔ اللہ پاک آپ کو ہر امتحان میں کامیاب فرمائے۔